ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے کچھ مکروہات کو بیان کیا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ مصلی یعنی اگر نمازی اور اس شخص کے درمیان جس کا منہ نمازی کی طرف ہے فاصلہ ہو یعنی کچھ دوری ہو، جب بھی کراہت ہے یعنی جب بھی مکروہ ہے، مگر جب کہ کوئی شے کوئی چیز بیچ میں حائل ہو، بیچ میں آ جائے کہ قیام میں بھی سامنا نہ ہوتا ہو، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اس کے سامنے اس کا منہ نہیں پڑتا ہے تو حرج نہیں۔ اور اگر قیام میں مواجہہ ہو، قیام میں سامنا ہو اور قعود میں نہ ہو، بیٹھنے کی حالت میں منہ اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے، مثلاً فار ایگزامپل دونوں کے بیچ میں ایک شخص نمازی کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ گیا، تو اس صورت میں قعود میں یعنی قعدے میں بیٹھے گا تب مواجہہ نہیں ہوگا، سامنا نہیں ہوگا، مگر قیام میں ہوگا تو اب بھی کراہت ہے، اب بھی مکروہ ہے۔ اور میں کل بتا چکا ہوں کہ اگر پہلے سے وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اب وہ اپنی دوسرا شخص آ کر کے اس کی طرف منہ کر رہا ہے اب، تو ایسی صورت میں وہ دوسرا شخص گنہگار ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس طرف منہ کر کے بیٹھا تھا پھر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو ایسی صورت میں نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی اور یہ اس کی جانب سے معاملہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کپڑے میں اس طرح سے لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو، مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس طرح سے کپڑا اپنے جسم پر لپیٹ لینا کہ ہاتھ بھی باہر نہ رہے، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور نماز کے علاوہ بھی بغیر ضرورت کے اس طرح کپڑے میں لپٹنا نہیں چاہیے، اور خطرے کی جگہ تو سخت ممنوع ہے، سخت منع ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اعتجار یعنی پگڑی اس طرح سے باندھنا کہ بیچ سر پر نہ ہو، پگڑی اس طرح سے باندھنا کہ بیچ سر پر نہ ہو، اس کو اعتجار کہتے ہیں، یہ مکروہ ہے یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ اور نماز کے علاوہ بھی اس طرح سے عمامہ باندھنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح سے ناک اور منہ چھپانا نماز کی حالت میں یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور بغیر ضرورت کھنکار لینا اس طرح سے کرنا یہ سب مکروہ تحریمی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں بالقصد جماہی لینا یعنی کر کے جو ہے گجراتی میں کہتے ہیں بگاسا ہے نا، تو جماہی لینا بالقصد جان بوجھ کر کے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور خود آ جائے، اپنے آپ آ جائے تو حرج نہیں، مگر روکنا مستحب ہے۔ اور اگر روکنے سے بھی نہ رکے تو ہونٹ کو دانتوں سے دبائیں، یعنی نیچے والا ہونٹ دونوں دانت کے بیچ میں رکھ لیں، اور اس پر بھی نہ رکے تو داہنا یا بایاں ہاتھ منہ پر رکھ دے یا آستین سے منہ چھپا لے۔ قیام میں داہنے ہاتھ سے ڈھانکے اور دوسرے موقع پر رکوع میں سجدے میں بائیں ہاتھ سے ڈھانکے۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اس سے محفوظ ہیں، جماہی سے، اس لیے کہ اس میں شیطانی مداخلت ہے، یعنی شیطان دخل دیتا ہے، شیطان دخل اندازی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماہی شیطان کی طرف سے ہے، جب تم میں سے کسی کو جماہی آئے
تو جہاں تک ممکن ہو روکے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے صحیحین میں روایت کیا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے، اور بعض میں ہے کہ شیطان دیکھ کر ہنستا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو جماعی میں منہ کھول دیتا ہے، شیطان اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے، اور وہ جو قاہ قاہ کی آواز کرتا ہے، یعنی آواز آتی ہے، تو وہ شیطان کا قہقہا ہے۔ اس کا منہ بگڑا دیکھ کر شیطان ٹھٹھا لگاتا ہے، یعنی خوب ہنستا ہے۔ اور جو رطوبت نکلتی ہے، یعنی جو پانی ہوتا ہے، وہ شیطان کا تھوک ہے۔ اس کے روکنے کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ جب آتی معلوم ہو، ایسا لگے کہ اب آ رہی ہے، تو دل میں خیال کرے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اس سے محفوظ ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کو جماعی آتی ہی نہیں ہے، تو فوراً رک جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ مجرب عمل ہے، گجراتی میں کہتے ہیں انوبھوی، تو مجرب عمل ہے یہ، تو اس طرح سے کرنا چاہیے جب جماعی آتی دیکھے۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ العزیز تصویر کے سلسلے میں ہوگا کہ نمازی کے آس پاس یا کہاں تصویر ہو تو مکروہ ہوگی نماز، اور کہاں تصویر ہو تو نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بریلی شریف سے جاری شدہ احکام پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔